تو مسجد کے اندر 8 دن کے بعد مولوی صاحب بیٹھ کے آپ کو کیسے سمجھا دے بھائی؟ دکان کے لیے 15 گھنٹے، کاروبار کے لیے 10-12 گھنٹے، نوکری کے لیے 12 گھنٹے، تو اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا۔ جیسے مولوی صاحب نے تعلیم قرآن کا سلسلہ بتایا کہ ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا، اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری نہ اب نسل نہیں، نہ ہمارے پاس عقل نہیں کہ اگلے کام کر رہے ہیں، کہ اگلے کام کے اندر پیسے کا ضیاع، اپنی مصروفیت کا ضیاع ہو رہا۔ ماں کی گود میں جب آئے، آنکھ کھولی تو غریب کا گھر ہو یا امیر کا، ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ اللہ کی نعمت موجود تھی۔ دیسی گھی نہیں تھا، ڈالڈا تھا، شہد نہیں تھا تو کھجور تھا۔ جب ماں کی گود میں آئے تو آگے چینیاں رونا دھونا جب شروع کیا تو ماں جس نے اتنے درد اٹھائے، اتنی تکلیف اٹھائی، اسے بھی ترس نہیں آیا۔ ماں جو بچے کی پیدائش سے پہلے 2 منٹ مسجد میں آ کر 100 روپے کا نوٹ گلے میں ڈال کر امام صاحب کو کہہ کے گیا تھا، کوئی وظیفہ بتاؤ آسانی ہو جائے اور دعا کر دو، اللہ آسانی سے بغیر آپریشن کے معاملہ کر دے۔ کسی بھی ترس نہیں آیا، گھر کے تجہار نہ نہار میں سے کسی کو ترس نہیں آیا۔ وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا مسجد سے مولوی صاحب کو بلاؤ، پہلے کان میں اذان دیں گے پھر شہر میں آیا جائے گا۔ ایسے ہوا بھائی، کوشش نہیں ہوتی ہے۔ تو ماں کی گود میں تاثر گھر سے اور گھر والوں سے یہ ملا کہ پہلے اللہ کا نام پھر دوسرا کام، پہلے اللہ کا نام پھر دوسرا کام۔ جیسے 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 بڑے ہوتے گئے تو اس نظام کو جب ہم نے الٹا کرنا شروع کیا تو آسمان والے نے اسے ملنے بھی ہمارے پر توجہ کو کر دیا۔ ہم نے دنیا کے اندر اس نظام کو تبدیل کیا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو پہلے آذان اللہ کا نام پھر دعا، لیکن جب دنیا میں آئے تو صبح 6 بجے سے اٹھنے والے سے لے کر 3:30 بجے اٹھ کر گائے بھینسوں کا دودھ دھونے والے سے لے کر کھیتوں میں پٹے کاٹنے والے سے لے کر دکان اور نوکری پر جانے والے سے لے کر، وہ کہتا ہے کہ پہلے کام پھر اللہ کا نام۔ سب کی بات نہیں کرتا، دکان کھولنے والا بغیر نماز پڑھے دکان کھول رہا ہے، اللہ کی قسم اس کے گھر کے اندر اور اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی، قسم اٹھا کے نہیں۔ اور آج جو عورت گھر کے اندر بیٹھی ہے، اپنے شوہر کو رات کو کہہ رہی ہے یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، اور صبح اٹھ کے بے نمازی اسے الوداع کر رہی ہے اور وہ بھی بے نمازی ہو کر گھر سے الوداع ہو رہا ہے، تو اس کے کاروبار پر قرضہ، اس کے کاروبار پہ پریشانی آئے گی، اس کے کاروبار پر برکت نہیں آئے گی۔ نیک عورت مرد کو دروازے سے رخصت کرے اور رخصت کرتے وقت یہ دعا کرے، یہ دعا دے، فی امان اللہ، تجھے اللہ کے سپرد کر رہی ہوں، ایاک ولا کسب الحرام، دیکھنا بھوکا آ جانا، خالی ہاتھ آ جانا، حرام کا رزق تھیلے میں بھر کے نہ لانا، کیونکہ ہم بھوک کی تکلیف تو برداشت کر لیں گی، جہنم کی آگ ہمارے سے برداشت کر لیں گی۔ اب اتنی بڑی لسٹ ملتی ہے، پتہ اس کی تنخواہ ہے 20,000، اب اسے لسٹ مل رہی ہے 50,000 کی، اب نہ لے کے آیا تو گھر کے اندر بھی سکونی، بچوں سے ذلیل کروائے گی، بیٹیوں سے ذلیل کروائے گی، بیٹیاں بیٹے باپ کے آگے ماں کے کہنے پہ منہ زوری کریں گے تو آہستہ آہستہ بیٹوں کے دل سے اس کی عزت کھینچتی چلی جائے گی۔ ایسے بھائی میں تو تیرے سے بات نہیں کرتی، ان بچوں کو جواب دے، بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ماں کہے خبردار باپ کے آگے کو کھا کے نہیں دیکھنا، آپ نکال دوں گی، وہ تمہارا باپ ہے، میرا مزاجی جدا ہے، بچوں کی کیا ضرورت کہ بچے باپ کے آگے کھڑے بھی ہو جائیں۔ وہ ایمان جس ایمان کو تمہارے گھر والا یعنی تمہارا باپ پورا نہیں کر سکتا، عورت کو چاہیے کہ تجھے 15 گھنٹے ملے ہیں علیحدہ بچوں میں، 15 گھنٹوں میں کوئی بچوں کو سمجھا۔ بڑا محسن کا بچہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، 2 سال 3 سال سے بچے کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آج اس کے چہرے پر مجھے پگڑی نظر آئی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے۔ بچپن میں عادت ڈالو تو بچپن میں عادت پر چلا دے،
ورنہ تم بڑے ہو کے وہ نمازی بنے ہو نہیں سکتا. بچپن میں تم نے روکا اور کتے بھونک رہے ہیں کیا کرنا ہے جا کے, اور گلی میں نہ جانا اندھیرا ہے ڈر لگے. اور بھائی یہ ڈر تو اللہ, یہ ڈر تو نکالنا ہے, اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو ٹی وی دیکھتا چھوڑ کے آ جاتے ہیں, ہوم ورک کرتا دیکھتا چھوڑ کے آ, نہیں, بند کروا لو ہر چیز, انہیں سجدوں کی عادت ڈالو تاکہ انہیں اللہ سے مانگنا آ جائے, تاکہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے چھوڑنے کا احساس پیدا ہو جائے. ہمارے اندر احساس مر چکا, اب کہاں کے مسلمان ہیں؟ کس چیز کی آج آزادی ہم نے نجومے میں یہ ہو رہا تھا کہ آج ہم نے کس چیز کی آزادی بنائی, مجھے بتائیں تو صحیح, ہم نے کس چیز کی آج آزادی بنائی؟ یہ جھنڈے, یہ بینر, یہ شکلوں کا بگاڑنا, ون ویلنگ کرنا اور خیالی پرچم کو شراب کی تحفے اور دنیا دینا, رات کو فائرنگ کی تحفے دینا اسکول کے سرزمین پاکستان کو. جب ون ویلنگ ہوتی ہے اور چٹی پہن کر آدم کا بچہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر کی باہر نکلتا ہے اور بیٹیاں گلے سے دوپٹہ اتار کر, معذرت کے ساتھ آگے کچھ اور عرض کروں گا, آپ ناراض نہ ہونا, اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دینے والوں, میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, حافظ بھی پڑھ رہے ہیں, اسکول بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کے بچے پڑھتے ہیں. پہلا دن تھا بیٹی کی 3 سال عمر تھی, پہلا دن تھا, آپ نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیجا تو کیا آپ نے اسے ننگے سر بھیجا تھا؟ بولے بتائیں, آپ کیا مارکیٹ سے اسکارف نہیں خرید کے لائے تھے؟ یونیفارم میں چھوٹا سا دوپٹہ نہیں لے کے آئے تھے؟ معذرت کے ساتھ مونٹیسری سے لے کر نرسری اور پرائمری تک, نرسری اور پریپ تک, اور پھر وہاں سے لے کے بی اے تک, جب آپ کی بچی گھر سے گئی تو اسکارف پہن کر گئی تھی, میٹرک کے بعد کالج کے اندر گئی تو بڑی چادر سے سینہ ڈھانپ کے گئی تھی. جب آپ کی بچی نے بی اے ایم اے کی ڈگری لی, معذرت کے ساتھ ڈگری ہاتھ میں لے کر آئی, آپ نے اپنی بچی سے پوچھا, اے میری بچی, اے میری بیٹی, تیرا دوپٹہ, تیرا برقع جو اپنی باپ نے اپنی عزت تیرے سر پر رکھی تھی, بتاؤ تیرا برقع کہاں گیا؟ کس درندے نے روشن خیالی اور روشن تعلیم کا تجھے جھانسا دے کر تیرا برقع بھی اتارا, تیرے کپڑے بھی اتارے. کالج, انگلش میڈیم اسکولوں کے اساتذہ اکرام اور پروفیسر حضرات اور وہاں کے پرنسپل حضرات, اگر کوئی بیٹھو, میرے اس سوال کو بدتمیزی نہ سمجھنا, میں نے تو اپنا گھر کا قیمتی پھول تمہارے حوالے کیا تھا. میرے گھر سے جب میرا بیٹا نکلا اسے تو کلمے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں آتی تھی. جب میرا بچہ نکلا تو وہ تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا, اور روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر جاتا اسے اٹھا کر چوم کر کھایا کرتا تھا. بتاؤ, یہ میرے گھر کا ماحول تم نے میرے بچے سے کیوں چھینا؟ میں نے تو اس کا مستقبل ابھارنے کے لیے, اس کا مستقبل اونچا کرنے کے لیے تمہارے حوالے کیا تھا. ہر مہینے پابندی سے گھر کے ڈبے میں آٹا آئے یا نہ آئے, لیکن فیس کی رسید ضرور کٹوایا کرتا تھا. 8 دن کے بعد فلاور ڈے, 8 دن کے بعد مدر ڈے, 8 دن کے بعد اسکول ڈے, فادر ڈے, کلر ڈے, ہر ڈے پر میرا بچہ میری جیب خالی کر کے جاتا تھا, صرف اس امید سے کہ بڑا ہو کر یہ میرا سہارا بنے گا. لیکن جس دن یہ بڑا آدمی بن کے میرے گھر میں آیا تو یہ تو میری کھانسی سے پریشان ہو گیا. اس کی ماں نے اسے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر شوربے میں بھگو کے دیا تو اس نے روٹی کے ٹکڑے کو یوں پھینک دیا کہ ابا تمہیں ہاتھ نہیں دھوئے, تیرے جراثیم میرے اندر اتر گئے تو میں بیمار ہو جاؤں گا. بتاؤ, ماں کی ماں کا کون چوری کر کے لے گیا؟ آپ کا پیار کون چوری کر کے لے گیا؟ میں نے تجھے اپنی زندگی کا سہارا بنایا تھا کہ بڑا ہو کر اکلوتا ہے, 4 بہنوں کے ہاتھ پیلے کرے گا, مہندی لگائے گا. اسے تو بہنوں کے نام سے نفرت اتنی آ گئی کہ اس نے گھر آنے سے پہلے گھر فون کیا, میرے لیے سیپریٹ کر کمرہ بنائیے, علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے, میں بہنوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. میں اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر کیوں کہوں, میں اس انجینئر کو, اس وکیل کو وکیل کیوں کہوں جو بہنوں کو گھر میں کمرے میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا, ماں کو اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ آزادی ہے, یہ اعلیٰ تعلیم ہے, یہ روشن خیالی ہے, تو یہ مستقبل ہے.
تم ناراض ہو یا راضی، لیکن میں کہتا ہوں ایسی اعلیٰ تعلیم پر بھی لعنت اور ایسے روشن مستقبل پر بھی لعنت ہے میرا۔ کیا آزادی بنائی ہم نے آج؟ کیا ہم نے آج آزادی بنائی؟ آج سے 72 سال پہلے پاکستان بعد وجود میں آیا، پٹاخوں سے لیا تھا، لٹی ڈال کر ورگیلی کر کے لیا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے بیٹے بیٹیاں ماں باپ بہن بھائی قومیں 6 لاکھ افراد اس پاکستان کی سڑک کے نیچے دبے ہیں۔ اس کی بنیادوں کے نیچے 6 لاکھ افراد کا خون ہے۔ اور وقت کے جوان جب ورگیلی کرتا ہوگا تو کوئی نہ خون سڑک پر کہتا تو ہوگا اللہ اکبر۔ ہمیں کٹتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئی، تو تجھے ورگیلی کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ اب اللہ کے دین پر قربان ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ گولدارا والوں، ابا مرے قبر، بھائی کا انتقال ہو گیا باپ کے ساتھ قبر، اماں کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ ایک احاطہ تلاش کرتے ہو۔ پوچھو جن کی عمر 90 سال ہے، تیرے بھائی کی قبر کہاں ہے، تیرے باپ کی قبر کہاں ہے؟ کئیوں کی قبر ستلج کی نہر بنی، اور کئیوں کی قبر دریائے راوی کا پیٹ بنا، اور کئیوں کی قبر چناب کے دریا کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کا پیٹ بنا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہاں سے پکڑیں گے یہاں سے پکڑیں گے یہاں سے، کہ پاکستان چنے کی بریڈ پر نہیں لیا تھا، پاکستان ڈالر اور پاؤنڈ پہ نہیں لیا تھا، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے 6 لاکھ لوگ ذبح ہوئے تھے۔ اس سرزمین کو تمہیں ناچ گانے سے بھرا۔ کن کے گھروں میں صبح تلاوت ہوئی؟ کنہوں نے 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے؟ کنہوں نے اللہ سے شکر ادا کرتے ہوئے درود شریف پڑھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تمہیں آزادی دی ہے؟ نہیں دوستو، نہیں۔ مذہب کی لڑائی عروج پر، کاروباری لڑائی عروج پر، سیاست کی لڑائی عروج پر۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج کے دور میں جس کا نیٹ پیکج ہو، بیٹیوں کے ہاتھ کے اندر موبائل دینا بنتا ہے میرے بھائی؟ فیس بک کھولنے کی دیر ہے، پہلی تقریر عبدالحنان کی ہوگی اور دوسرا پاکستان کی نامور ڈانسر نیچے ناچ رہی ہوگی۔ یہ توہین نہیں؟ یہ بے ادبی نہیں؟ یہ بے ادبی، یہ توہین نہیں؟ بیٹی کے ہاتھ میں آپ موبائل ٹیکس کا کپڑے اتار کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، دنیا کرتی ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ منع نہ کرو، دنیا کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ ان بچوں سے آپ پوچھئے، انہیں گھر کا راستہ نہیں آتا، لڑکی کو چھیڑنا آتا ہے۔ مولانا صحیح ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے قیامت کے دن جب کلمہ پڑھنے والا جہنم کے راستے پہ چلے گا، ماں نہیں روئے گی، باپ نہیں روئے گا، بھائی بہن نہیں روئیں گے، آسمان کے فرشتے ان کی چال کو دیکھ کر رونے لگ جائیں گے۔ یہ جاتے ہوئے جہنم کے دروازے پر پوچھیں گے، مصیبت تو ہمارے پہ پڑی، کہا خدا کا ہمارے پر پڑا، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہیں گے شرم نہیں آتی؟ کس کا کلمہ پڑا تھا اور کس کی امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ واپس آئیے، پلٹیے۔ آج برخوردار کی شادی خانہ بازی کے موقع پر ان کے گھر والوں نے پیسہ بھی تھا، ناچ گانا بھی ہو سکتا تھا۔ آج نئی ریت قائم کی، اس نیک مقصد کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی۔ ٹھیکیدار صاحب ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ٹھیکیدار صاحب کے گھر والوں، خدا کی قسم اس کی برکات آپ کو آنے والی نسلوں میں نظر آئیں گی۔ جب اللہ کے دین کا بیڑا اٹھا کر آپ کی نسل میں سے جب بچہ گھر سے نکلے گا، نظر آئے گی۔ اور اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں میڈیا کے ذریعے ایسی، مجھے تمہارے سے بھی بڑا شکوہ ہے، تم نے گھر میں بچے کی نظر اتاری، کالا سرما کان کے پیچھے لگا کر، ماتھے پر ٹیکا لگا کر کالے سرمے کا نظر اتاری، تم نے اپنے گھر والے کے کاروبار کی نظر اتاری۔ میری ماں اور میری بہنوں، اپنی گود کی بھی نظر اتارو، تمہاری گود کو کس کی نظر لگ گئی؟ تمہاری گود میں تو شاہ ولی اللہ تھا، تمہاری گود میں تو شاہ اسماعیل شہید آئے تھے،
تمہاری گود کے اندر تو حاجی الیاس رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، تمہاری گود کے اندر حاجی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، تمہاری گود کے اندر تو حاجی عبد الوہاب آئے تھے، تمہاری گود کے اندر امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری آئے تھے، تمہاری گود کے اندر 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخافی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، تمہاری گود کے اندر غلام حبیب نقشبندی آئے تھے، تمہاری گود کے اندر عزیز الرحمن حضاری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، تمہاری گود کے اندر تو مفتی محمود آئے تھے، تمہاری گود کے اندر تو سبھی حق آئے تھے۔ کس کی نظر لگ گئی ہے کہ کتے بلے تم نے پیدا کرنا شروع کر دیے، شکل انسانوں کی کرتوت حیوانوں والے تم نے جلنے شروع کر دیے۔ میری ماں قرآن کی تلاوت کر کر، نماز کے سجدے کر کر، اللہ کو راضی کر کر اپنی گودوں کی نظر اترو۔ تیری گود میں تو رابعہ بصری آئی تھی، تیری گود کے اندر تو حضرت شبانہ عابدہ آئی تھی، تیری گود کے اندر تو وقت کی ولی آئی تھی، تیری گود کے اندر تو وہ عورتیں آئی تھی جن کے چہروں کو دیکھ کر آسمان کا سورج بھی بادلوں کی طرح ہوتا تھا۔ کن کی تمہیں نظر لگ گئی؟ خدا آئیے پڑھ لیے، دول تالا والوں، دول تالا سے نکل کر اسلام آباد کے بحریہ ٹون میں مکان بنانے کی کوشش مت کرو، بلکہ شیطانی کاموں سے بچ کر جنت میں مکان بنانے کی کوشش کرو۔ مرنا ہے، آج نہیں کل، آمنا کہہ کر جان نہیں چھوٹ جائے گی۔ اس طرح بلینا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی ایمان لائے۔ نبی کے روزے کے بدلے اللہ لے گا قیامت کے دن۔ پوری میڈیا کے اوپر ایک لعنت چلی ہوئی ہے، نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی 3 بیٹیاں، 1400 سال ہو گئے اور ظالموں و شرموں تم لعنت کے مستحق ہو رہے ہو، اس بات پر بحث کر رہے ہو۔ وہ چلی گئی، قیامت تک ایسی عورتیں نہیں آ سکتی، ایسی عورتوں کو جلنے والی ماں آ سکتی ہے، تمہیں پر بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ 1 تھی، 4 تھی، رسول اللہ کی 4 تھی، تمہیں تفریق ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کملی والا تمہارے گھر میں بھیک مانگنے آیا تھا؟ کیا اپنی بچیوں کے رشتے دینے آیا تھا؟ کیا یہ بات فرمانے آیا تھا تم 4 ماہنا؟ تم نے نبی کی بیٹیوں کو نہ چھوڑا، اور جو نبی کے روزے میں نبی کے ساتھ سو رہے ہیں لوگوں نے انہیں نہ چھوڑا، اور جنہوں نے پہلا بحری بیڑا تیار کیا تھا اور رسول اللہ نے اس بیڑے میں شامل ہونے والوں میں جہاد کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی تھی، کیا ان میں حرام بیٹھ کے رونے نہیں لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے بھی شہادت کی دعا کیجیے؟ یہ عورتوں کے جذبے تھے، صوفہ سیٹ مکان قالین بنانا نہیں تھا، ان کے جذبے تھے میرا ایک ہے تو ایک چلا جائے۔ وہ احد کا میدان ہے، وہ کہاں جذبہ ایمانی ہے؟ 4 بیٹے احد کے میدان میں اترے، بھائی پھر بھی ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن جمو آئے کیوں ہو رہی ہے؟ کہ سب کے گھر والے گئے ہیں، میرا گھر والا بیٹھا ہے، مجھے باہر نکلتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ لنگڑے پن کو لے کے میدان میں نکلا اور دعا اس نے احد کے میدان میں کی، یا اللہ بیوی نے تانا دیا ہے، مجھے ایسا بلا کہ مجھے واپس کبھی نہ لوٹانا۔ اللہ اکبر، اس کی دعا نے خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ خدا کی قسم، جانور اس کی میت کو اٹھا کے لا رہے تھے، حضور نے فرمایا روک دو، اس کی دعا عرش پر پہنچ چکی ہے، اب قبر نہیں بنے گی، اس کی قبر مدینے میں نہیں بنے گی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا قیامت کے دن حضور کو منہ نہیں دکھانا؟ 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 3 دن نبی نے خطبہ دیا،